الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان کی خفیہ اور علانیہ شرارتوں سے. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان کی خفیہ اور علانیہ شرارتوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین نام سے جو بہت ہی زیادہ مہربان اور حد درجہ شفقت کرنے والا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. البتہ تحقیق ہم نے ہر قوم کے اندر پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی سرکش غیر اللہ کی کو شریک نہ کریں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھتا ہے. فسیروا فی الارض. زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسے خطرناک ہوا ہے. بزرگوں دوستوں، یہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے سورہ نحل کی ہے. قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا نام اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے سے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مصلحت. ظاہر ان صورتوں کے نام کو دیکھنے سے ایک عجیب خیال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ نام رکھنے کی کیا وجہ تھی. جیسے سورہ بقرہ ہے، بقرہ کا معنی دیکھاؤ گائے. سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ ہے گائے کا واقعہ ہے. بہت ساری صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے اور جو ہے اور دوسرے حیوانات سے جو ہے نام دیا ہے. مثلاً یہ سورۃ النحل ہے. نحل کا معنی شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کا ذکر اس صورت کے اندر ہے. ساری صورت کے اندر یہ واقعہ نہیں ہے. ساری صورت کے اندر یہی سبجیکٹ شہد کی مکھی کیسا شہد بناتی ہے یہی مقصد نہیں ہے. ایک جگہ اس کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہد جو ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے اور یہ مکھی شہد کی کیسے جو ہے ڈسپلن کے ساتھ کیسے نظم و نسق کے ساتھ ایک کام کرتی ہے اور اس کام سے ایک دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اور یہ اپنے مکانات کہاں بناتی ہے. بلند ترین جگہوں پر جو ہے اپنے مکانات بناتی ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو یہ کرتی ہے اس کو ہدایت ہم دیتے ہیں، سورۃ النحل، کہ جو ہے شہد کی مکھی کہ جیسے خیر والے بنو، شر والے مت بنو، محنت کرو اور خیر کا سبب بنو۔ شر کے اندر بھی محنت ہوتی ہے، لیکن وہ محنت جو ہے نہ دنیا میں جو ہے راس آتی ہے نہ آخرت میں۔ محنت کرو تو شہد کی مکھی کی طرح سے کرو، اور اپنے لیے بھی خیر، ایک دنیا کے لیے خیر کا سبب بنو۔ اور جو نظم اور یہ کام کرنے کے لیے جو ہے ایک نظم، ایک نسق یہ ایک سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل رکھا ہے۔ نمل کا معنی یہ چونٹی، چونٹی کے بارے میں اس کے اندر ایک واقعہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونٹی کے اندر بھی کیا نظم و نسق ہے۔ دیکھو، ایک چھوٹی مخلوق جو بظاہر دیکھنے میں بھی نہیں آتی، ایسی مخلوق کتنے نظم و نسق کے ساتھ رہتی ہے اور کتنے منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے اپنے مکانات، رہائش گاہوں کو تعمیر کرتی ہے، اور آج چونٹیوں پر جو ہے تحقیق ہو رہی ہے، اور عجیب و غریب معلومات دنیا کے سامنے محققین نے رکھا ہے۔ چونٹیوں کے بارے میں یہاں تک تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے مستقبل کے لیے اناج کا ذخیرہ کرتی ہے، بلکہ یہاں تک جو ہے لکھا ہے، بتایا ہے کہ زراعت بھی کرتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کھیت، جو چیزیں اس کو نہیں میسر ہوتی ہیں، نہیں ملتی ہیں، ان کو وہ خود جو ہے زراعت کر کے پیدا کرتی ہے، اور مستقبل کے لیے سیلاب آنے سے پہلے اندازہ لگا لیتی ہے، بارش آنے سے پہلے معلوم کر لیتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور فوراً جو ہے منتقل ہوتی ہے اپنے بچوں کے ادھر ادھر، اور اپنے انڈوں کو منتقل کرتی ہے۔ قرآن اور اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں، ایک اشرف المخلوقات انسان تم ہونے کے ناطے تمہارے لیے ضروری ہے کہ حالات کا اندازہ لگاؤ، کرنٹ افیئر پہ نگاہ رکھو، کرنٹ ایشو کو دیکھو، حالات کو دیکھو، اور اپنے تحفظ کا ایک انتظام کرو۔ یہ نہیں کہ اچانک کوئی حادثہ آ جائے تب بھاگا دوڑا دوڑی کرو اور کچھ ہونے والا نہیں۔ اچانک سیلاب آ گیا اور آنے سے پہلے آپ نے اندازہ نہیں لگایا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے کئی مقالوں میں پڑھا ہے کہ جہاں کہیں زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے، سیلاب اس کے آنے سے 24 گھنٹے پہلے حیوانات، پرندے دور دور چلے جاتے ہیں، پرندے دور چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گلیوں میں رہنے والے کتے تک جو ہے فرار ہو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی مخلوق زندہ رہنے کے لیے کیا تدبیریں کرتی ہے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے تم کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ سورۃ النمل یہ درس دیتا ہے۔ اور پھر بہت ساری صورتیں ایسے، عنکبوت ایک صورت کا نام ہے، مکڑی، حالانکہ جو ہے عجیب و غریب مکڑی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا نام کیوں رکھا، ایک صورت کو جو ہے مکڑی سے کیوں منسوب کیا ہے؟ اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ توحید کے مقابلے میں شرک مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بتایا مکڑی کا جالا ہاتھ لگائے ٹوٹ گیا، اور اتنا کمزور گھر اس کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی یہ ہے پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کے دروں پر جو ہے جا پڑے رہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کی زندگی، ان کا جو ہے اخروی انجام بالکل ہی تارے عنکبوت کی طرح سے ہے۔ ان کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ دنیا میں مقام نہ آخرت میں مقام۔ تو سورہ عنکبوت، سورۃ الفیل ایک سورت کا نام ہے، ہاتھی، اس میں ایک قصہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، بلکہ چھوٹے سے پرندوں کو استعمال کیا۔ وہ پرندے سمندر کے کنارے سے آئے، ابابیل، چھوٹے سے پرندے آئے۔ بعض تفسیروں میں لکھا گیا ہے
کہ اس سے ابابل نام کے چھوٹا سا پرندہ، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور کنکریاں لائی انہوں نے اور سارے فوج کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو سورہ فیل اپنے اندر یہ میسیج، یہ پیغام بٹوین دے جو ہے اس کے اندر بٹوین دے لائن ایک پیغام رکھا گیا۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت، کئی صورتوں کے نام مختلف ہیں، بعض صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نام، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، یہ پیغمبروں کے نام سے، اور ایک صورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ جن رکھا۔ جنات کیسی مخلوق ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، وہ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ وہ تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے، لہذا جو ان کے اندر جو شیاطین ہیں ان سے بچ کر رہو، قرآن نے جو ہے یہ بتایا۔ تو بہرحال آج جو میں آپ کے سامنے جو آیات پڑھا سورۃ النحل کی، نحل کا معنی شہد کی مکھی، یہ جو آیات ہیں ان کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہر قوم کے اندر ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، تاریخ نے اس کا ریکارڈ نہیں رکھا، لیکن یہاں بھی جو پیغمبر آئے، لوگ اپنے انداز سے کہتے ہیں فلاں جو ہے پیغمبر ہوں گے، فلاں جو ہے پیغمبر ہوں گے، لیکن پختہ ثبوت کے ساتھ فلاں شخص ہی ہندوستان کے اندر پیغمبر بن کر آیا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی پیغمبر آئے، دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر جو ہے انسانوں کو اور جنات کو یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید پر جمے رہو، شرک کو چھوڑ دو۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جن لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا اور شرک کو اختیار کیا ان کا انجام بڑا ہی دردناک ہوا۔ یہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، بہت سارے ایسے قومیں، فرعون کی قوم کو، قوم لوط کو ہم نے کیسے تباہ کر کے رکھ دیا، ذرا ان پر بھی نگاہ رکھو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرارت کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا، اس کو نگاہ میں رکھو، یہ کہا ہے۔ تو دوستو توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو سب سے عظیم دولت ہے وہ صحیح عقیدہ ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ اگر صحیح، ہر چیز ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، خوبصورت بیویاں ہیں، سبھی کچھ ہے، عزت ہے۔ دنیا کے اندر غیر جو ہے بہت سارے لوگ غیر مسلم رہتے ہیں لیکن بڑے عزت والے ہوتے ہیں، دنیا میں سبھی کچھ ہے، لیکن ان کے پاس اگر صحیح عقیدہ نہیں ہے تو دنیا کی حد تک تو شاید وہ جو ہے کچھ دن آرام سے اور کچھ دن لطف اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ توحید سب سے عظیم دولت ہے، اور یہی بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جن و انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری توحید بیان کریں۔ لیعبدون کا ترجمہ مفسرین لیوحدون کہا ہے، یعنی وہ میری توحید کو بیان کریں۔ توحید سب سے بڑی دولت، اور آج اس کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے مختلف لباسوں میں ہوتے ہیں، مختلف جو ہے زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مقامات پر رہتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر رہتے ہیں، سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، صحیح عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، اور عقیدہ کیا ہے یہ ہر مسلمان کو جاننا ہے، اور ہر شخص کو یہ چاہیے کہ صحیح عقیدہ جانے اور اپنے بچوں کو بھی بتائے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح عقیدہ نہ ہو اور ساری دنیا کی نیکیاں ہو تو کام نہیں آتی۔ اس کی مثال، سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا تھے، اللہ کے رسول کی بڑی خدمت انجام دی، بچپن سے پرورش کی، اپنے بچوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی انہوں نے۔ یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر سلا دیتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جا کے سو جاتے تھے۔ کبھی کیا کرتے ہیں، ہر دن جو یہ طریقہ بدلاتے رہتے ہیں، کبھی کسی بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلاتے
اور اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو طالب سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ روٹیشن سسٹم جو ہے، آپ سونے کے سلسلے میں محمد کو جو ہے کبھی ادھر سلاتے ہیں کبھی ادھر سلاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرے بھتیجے کے سارا مکہ میرے بھتیجے کا دشمن ہے، سارا عرب میرے بھتیجے کا دشمن ہے، ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے آئے اور رات میں قتل کر دے، میں چاہتا ہوں میرا بھتیجا بچ جائے، اس کی جگہ پر میں قتل ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں میرا بھتیجا بچ جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ کوئی معمولی چیز نہیں، آدمی بساقت خود قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں کو تک آپ نے داؤ پر لگا دیا، کوئی معمولی خدمت نہیں، پروٹیکشن دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے بڑے بڑے ہونڈے اور بڑے بڑے جوادری قسم کے لوگ آئے اور آ کر کہا آپ کا بھتیجا بڑا تنگ کر کے رکھ دیا ہے، یہ حبل ہماری دیوی، یہ لات ہمارا خدا، یہ عزا ہمارا معبود، ان تمام کے خلاف بولتا ہے۔ یہ لوگ دنیا سے کہتا ہے کہ ان کی پرستش جو ہے چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کریں، فلاں کی عبادت کریں۔ ہم تنگ آ گئے، لہذا ہم ایک نوجوان کو لائے ہیں، مکے کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے اور بڑا پہلوان ہے، بہت اسمارٹ ہے، بہت ہینڈسم ہے، ہم یہ مکے کا نوجوان، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، ایسے خوبصورت نوجوان کو ہم لائے ہیں، آپ اس کو جو لے پالک بیٹا بنا لیجیے اور اس کے عوض میں محمد کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ ابو طالب بڑے بہادر تھے، بڑے ہی جو ہے باوقار، بڑے ہی سنجیدہ، اور جو ہے ہمت و شجاعت میں ان کی ایک مثال۔ انہوں نے کہا کیا کرو گے میرے بھتیجے کے لے جا کر؟ کہا کہ اس کو لے جا کے ہم قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے فوراً تلوار اٹھائی اور کہا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میرے بھتیجے کو لے جا کر تم قتل کرو اور کسی اور کے لونڈے کو میں پرورش کروں، تم یہاں سے نکلتے ہو یا نہیں؟ یہ کہا، سب کو نکال باہر کر دیا۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں، زندگی عجیب و غریب خدمات۔ ایک اور مرتبہ آئے مکے کے لوگ اور آ کر کہا دیکھیے آپ کے بھتیجے کو سمجھائیے، اس کی وجہ سے ہم تنگ آ گئے، اتنا جو ہے کم سے کم جو ہے ہمارے معبودوں کے خلاف اس کو زبان کھولنے مت دیجیے۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے ذرا نرمی سے کام لو، ہر بازار میں جا کر تم جو ہے اسلام کی تبلیغ کرتے ہو، ذرا کم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہیں تو دیجیے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر رکھتے میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں۔ اور نکل کے اٹھ کر چلے گئے تو ابو طالب نے بلایا، کہا بھتیجے تم جو چاہے کرو، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ معمولی خدمت نہیں، زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دیا، آپ کے باڈی گارڈ بنے رہے، قدم قدم پر آپ کی تائید کی۔ بلکہ ایک مرتبہ سارے مکے کے لوگ طے کیا کہ ان کے چچا ہماری بات ماننے والے نہیں، ہماری کوئی پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، اگر ان کا بائیکاٹ ہو جائے تب ان کا دماغ سدھر جائے گا اور یہ اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مکے کے کعبۃ اللہ پر ایک بڑا اشتہار لگایا، لکھ کر لگا دیا کوئی شخص ابو طالب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے، اس وقت تک تعلق نہ رکھے جب تک کہ اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ لیکن ابو طالب تب بھی جو ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ شعب ابی طالب میں جب محصور تھے لوگ بھوک سے اتنے تڑپ جاتے تھے، بچے اتنے رونے لگتے
کہ درختوں کے ماں جو ہے درختوں کے پتے لا کے بچے کھلاتے. ایسے حالات میں بھی ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے. اتنی خدمات ہونے کے باوجود جبکہ ہم لوگ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں, اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, اسلام کی تبلیغ کا کام نہیں کر رہے ہیں. ابو طالب اپنے اشعار کے ذریعے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ میرا بھتیجا وہ ہے جو اگر وہ دعا کر دے تو بارش ہو جائے, اور وہ دعا کر دے تو یتیموں کے گھر جو ہے آباد ہو جائیں. یہ تمام کہا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو عقیدہ ہے, عقیدے کا جو کلمہ ہے, اس کلمے کو آپ نے دہرایا نہیں. آپ کے انتقال کا وقت آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمات یاد آئی کہ میرے چچا زندگی بھر میرا کیسا ساتھ دیتے رہے, دشمنوں سے مجھے میرے لیے جو ہے تحفظ کا یہ بنے رہے, اتنا سب کچھ کیا. جائیں جا کر سمجھائیں. آئے آپ آ کر کہا اے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے, میں آخرت میں آپ کے لیے سفارش کروں گا, اللہ سے کہوں گا, اللہ سے لڑوں گا, آپ ایک مرتبہ کلمہ لائیں. فوراً ابو جہل آیا اور آ کر کہا کیا بھتیجے کی بات مان کر آپ اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیں گے؟ کہا. ابو طالب نے کہا نہیں, میں اپنے باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑتا. اسی پر جو ہے ان کا انتقال. ساری زندگی کسی اور کی نہیں بلکہ آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین ساقی کوثر کی خدمات انجام دی. ایسا شخص محض کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار نہیں کیا, اس کا انجام کیا ہوا؟ عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کے اتنے خدمات ایک طرف اور عقیدہ ایک طرف, دوزخ میں میرے چچا کو ڈالا جائے گا اور دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا جی کو ہوگا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ جہنم کے اندر آگ کی جوتیاں آپ کو پہنائی جائیں گی اور جس کی وجہ سے دماغ کھولے گا, اور ابو طالب یہ سمجھیں گے کہ دوزخ میں جہنم میں کروڑوں کھربوں لوگوں میں سب سے سخت عذاب مجھے کو ہو رہا ہے, یہ سمجھیں گے. تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار چچا جو زندگی بھر آپ کی خدمات انجام دیتے رہے, آپ کی ہر طرح کی خدمت کی, سبھی کچھ کیا, لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو عقیدے کی اصل جڑ ہے, چابی ہے, اس کا اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈالی جائے گی. تو دوستو عقیدہ بہت اہم ہے. توحید کیا ہے قرآن کریم میں بتایا گیا. توحید جس کے پاس ہے, صحیح عقیدہ جس کے پاس ہے دوستو, اور دنیا میں نہ صحیح آخرت میں کامیاب. حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ صبح میں مومن رہیں گے, حدیث میں ہے, شام میں کافر, ان کے خیالات میں تبدیلی آ جائے گی, ان کے فکر و نظر میں تبدیلی آ جائے گی. صبح میں مومن تھے, شام میں کافر. کچھ لوگ ایسے ہوں گے شام میں مومن رہیں گے, صبح میں کچھ حالات ایسے ہوں گے, ایسے لوگ ان کو ملیں گے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, ان کے خیالات میں تبدیلی آ جائے گی, انقلاب آ جائے گا. وہ انقلاب کیا ہوگا؟ ایمان چلا جائے گا, کفر آ جائے گا. حدیث میں یہ بھی ہے, ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے گا, زندگی کے آخری لمحات میں, ہو سکتا ہے شام میں مرنے والا ہے یا کہ صبح میں مرنے والا ہے, آخری لمحات میں زندگی کے کوئی ایسی غلطی کر دے گا جس کی وجہ سے جو وہ جنت کے قریب رہے گا لیکن دوزخ کا مستحق ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا کہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کرتا رہا، فلاں کرتا رہا، فلاں کرتا رہا، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں وصیت یا بچوں کو جو ترکہ ملنے والا ہے، میراث، کسی بچے کو محروم کر دے گا، بچے سے لڑائی ہو گئی، بچے کو محروم کر دیا، بیٹی سے نفرت ہو گئی کسی وجہ سے، جائز وجہ ہے یا ناجائز وجہ ہے، رشتہ دار سے، باپ سے جو ہے کوئی اختلاف ہو گیا، یا جو ہے کسی ماں سے کوئی اختلاف ہو گیا، اور میراث میں ملنے والا ہے، باپ کو بھی بیٹے کا میراث، بیٹے کی میراث باپ کو ملنے والی ہے، حصہ الگ الگ ہے، لکھ کر جائے گا یہ کہ اس کو نہیں، اس کو نہیں، میرے بیٹے کو نہیں، میری بیوی کو نہیں، یا کہ فلاں کو نہیں، فلاں کو نہیں، ایسے ہی کرنے کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہو جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، بہت سارے معمولی غلطی پر، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ الگ چیز، لیکن بچے کا جو حق ہے میراث میں سے ملنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی بھر ایک شخص جنت کے قریب رہے گا اور آخری لمحات میں ایسی کوئی بڑا گناہ کر دے گا جس کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہو جائے گا۔ تو دوستو، عقیدہ بظاہر دیکھنے میں معمولی چیز ہے، لیکن بڑا ہی کمپلیکیٹڈ، بڑا نازک مسئلہ ہے عقیدہ۔ عقیدے میں پختہ رہنا ہے۔ آپ کا لباس اچھا ہوگا، دنیا کا بہترین ٹیلر آپ کا لباس تیار کرتا ہوگا، آپ بہت خوبصورت ہوں گے، بڑے ہینڈسم رہیں گے، بڑے جو ہے کرو فرقے ہوں گے، آپ سبھی کچھ ہوگا، لیکن عقیدہ آپ کا درست نہ ہو، جنت کے بجائے دوزخ کیسی خطرناک جگہ ہے، دوزخ کے 7 دروازے اور نیچے ایک دروازہ، اوپر ایک دروازہ، اوپر دروازہ، سب سے خطرناک لوگوں کو سب سے نیچے ڈالا جائے گا، حدیث میں آتا ہے منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ آپ کو معلوم ہے کیسی ہے؟ کالی ہے، جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے۔ اور جہنم کیسی جگہ ہے دوستو؟ وہ آگ، جہنم کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سأرهقه صعودا، ایک پہاڑ ہے، اس میں جو ہے چڑھایا جائے گا، معمولی ٹیک ہمیں نہیں چڑھ سکتے دنیا میں، ذرا عمر ہو گئی، ایک چھوٹا سا سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتے، لفٹ ہونا، فلاں ہونا، لیکن دوزخ کے اندر ایک ایسا صعود، سواد سے صعود ہے، سین سے نہیں، سعودی عربیہ وہ نہیں، سواد سے صعود، سأرهقه صعودا، دوزخ میں وہ پہاڑ پر فرشتے چڑھائیں گے، چڑھ اوپر، اور مار کر چڑھائیں گے۔ دوزخ کے اندر سانپ بھی ایسے ہی دوستو، حدیث میں آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، عقل میں آئیں یا نہ آئیں، قرآن میں آ گیا مان لینا، حدیث میں آ گیا مان لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے، میری سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے اندر ایک صاحب تھے، ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے، ان کو نکال دیا گیا۔ وہ کہتے، ان سے میرے سے بھی گفتگو ہوئی، کئی اساتذہ سے گفتگو ہوئی، انویزیبل چیزوں کو ماننا نہیں، جنات کا انکار، فرشتوں کا انکار، فرشتے نظر نہیں آتے نا حضرت، کیسا فرشتے ہیں کہ مان لینا، ہمیں جنات نظر نہیں آتے نا، علماء سے بحث، آخر میں یہاں تک بول دیے کہ جو لوگ انویزیبل چیزوں کو ہیں بول کر مانتے ہیں، ان کو نماز میں داخلہ دلاتا ہوں کہ بولتے تھے، یہاں تک جو یہ سب عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یہ سب عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ بہت سارے لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے، قبر کے عذاب کے بارے میں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب جنات اور انسانوں کو سنائی نہیں دیتا، بلکہ آس پاس رہنے والے جانور اور پرندے سنتے ہیں اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہا کہ میں اللہ سے کہوں کہ عذاب قبر لوگوں کو معلوم ہو جائے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ لوگوں کو معلوم کرا دیا جائے تو لوگ اپنی میتوں کو دفن نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز۔ تو دوستو، عقیدہ
کوئی ایک نکاتی فارمولا نہیں ہے. عقیدہ ایک سبجیکٹ ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، وہ حدیث کے اندر بھی ہے. سب ہمیں جاننا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، اور یہی بتانے کے لیے پیغمبر آئے، یہی چیز سمجھانے کے لیے دنیا کے چپے چپے میں آئے. تو دوستو، عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک توحید الوہیت، یعنی اللہ کو معبود، اللہ ہی کو اکیلا معبود ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا. عبادت میں عبادت جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ غیر اللہ کو نہیں دینا. مثال کے طور پر طواف کعبۃ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر قبر کا طواف کرتا ہے، یا کسی اور چیز کا تعارف، کسی درخت کا طواف کرتا ہے، یا کسی اور چیز کا، بلکہ میں نے دیکھا ایک جگہ پر ایک درگاہ کے بازو وہ سانپوں کا بت ہے، وہ جس کا کیا ہے، وہ چونٹیوں کا بت ہے، دیمک کا بت ہے، بڑا بت ہے. درگاہ کے گزر رہا تھا، میں دیکھا، میں عورتیں بال کھول کر اس کا طواف کر رہی ہیں. اللہ کے لیے جو چیزیں خاص ہیں وہ غیر اللہ کو منتقل کرنا، غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا، یا ہمیں تو نہیں کرتے، ہمیں خاموش ہے، دوسرا کرتا ہے، کرنے دو، یہ بھی جو ہے یہ ہے توحید کے منافی ہے. ایک توحید الوہیت، اللہ ہی کو معبود ماننا. ایک مسجد میں ایک مرتبہ داخل ہوا میں، ایک مسجد میں، وہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. مانا کیا ہے؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی، کیا تبھی تمہیں دیا لو، اللہ کے واسطے تمہیں کیا دیا لو، اللہ کے واسطے دو، یا شیخ عبد القادر جیلانی. میں نے ان سے کہا یہ کیا مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ، وہ بھی جماعت کی شکل میں. انہوں نے کہا میں کام والے، میں بولا فلاں جگہ کا ہوں، بنگلور کا ہوں. تمہارے گھر میں، تمہارے گھر پر کوئی فقیر آتا نہیں کیا؟ وہ آتا ہے. کیا بولتا ہے میں؟ اور یہ لوگ جو ہے، جو مشرک ہوتے ہیں، ان کے پاس عجیب و غریب ان کی لاجک، عجیب و غریب منطق ان کی. غیر اللہ کو جو ذبح کرتے ہیں اس کے لیے بھی جائز کی بات ہے، انہوں کیا کیا کی منطق ہے ان کے پاس، لاجک. انہوں نے کہا جب ایک فقیر آ کر جو ہے اللہ کے نام کو جو کر بولتا ہے، وہاں تمہیں خاموش ہے نہیں، یا ہمیں جو ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. میں نے کہا انہیں جو مانگتا ہے فقیر، قبرستان کو جا کر، قبرستان میں جا کر کھڑ کر نہیں مانگ رہا ہے، کچھ دیا لو بول کر ایک زندہ آدمی کے گھر میں آ کر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے. اور یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی زندہ نہیں ہے، وفات پا چکی ہے، اور زندہ آدمی سے بھی وہی چیز مانگنی ہے جو وہ دے سکتا ہے. اب آپ کہیں گے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے سائی بابا کے بارے میں سنا، میں بہت سارے مسلمان جو جاتے تھے اس کے پاس، بہت سب سے جو مانگتے تھے، جو اللہ سے مانگنا ہے وہ اس سے مانگتے. وہ سائی بابا بھی 2 قسم کے. تو دوستو، یہ تمام چیزیں عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ہر چیز اللہ ہی سے مانگنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، لیس وہ بھی ٹوٹ جائے، تو اللہ ہی سے مانگو. اور مانگو تو جنت میں مانگو تو فردوس مانگو، سب سے اعلیٰ جنت. تو دوستو، عقیدہ بڑی اہم چیز ہے. یہ اس ٹاپک پر بہت کم بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی تحفظات ہیں. فلاں لوگ کیا بولیں گے اس ٹاپک پر؟ اگر بولے تو فلاں کی نظریات کیا ہیں، کی فلاں کی سوچ کیا ہے. میں اگر بولوں تو شاید میں مقبول نہیں رہوں گا. یہ تمام چیزوں کی وجہ سے آج مساجد کے اندر، ممبر و محراب پر بھی، اور بہت ساری جگہوں پر بھی کچھ مخصوص قسم کے ٹاپک جو عموماً لوگوں میں جو ہے مقبول رہتے ہیں. توحید ایک ایسا ٹاپک دوستو، لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. لوگ ابھی میں نے کہا جو شخص شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ عقیدہ رکھتا ہے، انہیں مجھے گالی دے گا، وہ ظاہر بات ہے جو ہے. تو دوستو، عقیدہ توحید میں توحید الوہیت، اللہ ہی کو معبود ماننا ہے.
ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے مدرسے سے ہیگڈے نگر میں مدرسہ ہے، اور وہاں ایک مشہور جو مندر ہے، ہفتے کے لوگ وہاں ہفتے کے دن وہاں ہندو خواتین آتی ہیں، خصوصی پوجا کرتی ہیں وہاں، ہمیں گزرتے گزرتے نظر پڑ جاتی ہے، ہماری مرد خواتین آتے ہیں وہاں۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان خواتین برقع پہن کر اپنے بچوں کو لے کر اندر، اور پجاری ان کو لے کر جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ جو ہے بت کے سامنے گول پھرا رہا ہے۔ دوستوں عقیدے میں ہم کہاں تک گر گئے ہیں؟ ایک زمانہ وہ کہ ہماری مساجد کے پاس ہماری پھونکوں کے یہ بھیک مانگنے والے، حضرت ذرا پھونک ڈالو ہماری مساجد کے پاس، اب بھی لیکن پہلے زیادہ تھا۔ تو دوستو آج ہم اس حد تک عقیدے میں گر گئے۔ عقیدہ توحید الوہیت کا معنی الہ، معبود حقیقی وہی ہے، کوئی بندے نواز نہیں۔ یہ بندے نواز بھی غلط ہے، بندہ نوازنے والا نہیں ہے، اللہ نوازنے والا ہے، اللہ نوازنے والا ہے، اور سجدہ اللہ ہی کو ہے، غیر اللہ کو سجدہ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ توحید سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسری چیز توحید ربوبیت، رب سے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اس کے افعال میں اسی کو اکیلا سمجھنا۔ خلق اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ہم کسی مندر یا کسی جو ہے درگاہ میں جا کر، وہاں جا کر ہم جو بچہ مانگے، کتنے لوگ آج تو ہسپتالوں کے جیسا لوگ جاتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، گزرتے گزرتے کانوں میں پڑتی ہے وہ بچے کو درگاہ لے جاؤ، اور فلاں عورت کو بچے نہیں ہو رہی، ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے فلاں درگاہ کو لے جاؤ بچہ ہو جائے گا۔ یہ توحید ربوبیت کے خلاف ہے۔ اللہ ہی ہے خالق، اللہ ہی ہے رازق، اللہ ہی ہے مالک، ہر چیز ملکیت اسی کی ہے۔ تو دوستو توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت۔ توحید کی تیسری قسم توحید فی الاسماء و صفات۔ اللہ کے 99 نام ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، جو شخص یہ 99 نام کو یاد کرتا ہے، اس کا معنی مفہوم سمجھتا ہے اور اس پر راسخ عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ان ناموں کو یاد رکھنا ہے۔ 99 ناموں میں اللہ اس میں ذات ہے، بقیہ 98 جو ہے اسماء صفات ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے فَادْعُوا اللَّهَ أَيَّمَّا تَدْعُوا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کسی بھی نام سے تم جو ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ سننے والا ہے، آہستہ سے بھی بولو یا زور سے بھی بولو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو دوستو یہ توحید پر اگر ہم پختہ نہ رہیں اور توحید ہماری کچی رہے، توحید میں ڈھیلے ڈھالے رہیں، دوستو مرنے کے وقت پر شیطان فوراً بھاگ کر آتا ہے۔ اس کا بھی نظام بڑا زبردست نظام ہے، اس کا ہمارے سے انتقام لینے کے لیے، انسانوں سے انتقام لینے کے لیے اس کا ایک زبردست جال ہے، اور اس نے اللہ سے کہا ہے قیامت تک مجھے زندہ رکھ۔ اب جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً اس کے کارندے آتے ہیں اور اللہ سے بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا، جان نکل رہی ہے، ویسے ٹائم پر آئیں گے شیاطین، نظر نہیں آتے جنہیں، بولیں گے اس کے دل میں، اس کے کان میں پھونکیں گے، بولیں گے اب تب وہ دل میں کیا بات ہوگی، اللہ دیکھو میرے ساتھ کیسا کریا، میرا میں کہاں، میرا گھر کہاں، میری گلی کہاں، کون سی کی دور جگہ لا کے مجھے ایکسیڈنٹ کرا کر اب یہاں جان نکل رہی ہے، اللہ کو میرے پر رحم نہیں، جان نکل جائے گی۔ یا کوئی شخص ڈوب رہا ہے، ایسے وقت شیاطین آئیں گے ڈال کے کہ اللہ مجھے ڈبانا تھا کیا، اللہ جان نکل جائے گی۔ تو توحید میں جو شخص پختہ رہتا ہے ویسے وقت پر اللہ تعالیٰ اس کی فکر و نظر کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی، وہ دعائیں یاد رکھنا ہے۔ ایک دعا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے اللہ تعالیٰ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ
کہ سکرات کے عالم میں شیاطین میرا کڈنیپ نہ کر دیں، شیاطین مجھے اغوا نہ کر لیں، میرے اندر غلط خیالات ڈال کر اللہ سے بدگمان کر کے مجھے جہنم کی طرف نہ پھیر دیں۔ تو دوستو، عقیدے میں پختہ رہنا ہے۔ آپ رفع دین کہیں کیجئے، آپ کچھ بھی ہو، کئی حدیثوں آپ یہ ہے، لیکن عقیدے میں پختہ رہنا، عقیدے میں پختہ رہنا، عقیدے میں کچے رہے تو دوستو آخرت میں انجام برا ہوگا۔ آخرت آخرت میں اپنے انجام کو اچھا کرنے کے لیے عقیدے کی سلامتی چاہنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کی آل اولاد کو صحیح عقیدے پر رکھے، اور سننے والوں کو بھی، اور سننے والوں کے آل اولاد کو بھی صحیح عقیدے پر رکھے، اور سبوں کو جنت کے طرف، جنت کا داخلہ دلائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔